سورہ یوسف ابتدا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، صدق الله العظيم۔ سورہ مبارکہ کا نام سورہ یوسف ہے۔ اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ یوسف اس وجہ سے ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا تفصیلی قصہ ہے۔ اس صورت کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی تعریف فرمائی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر جو قصہ یوسف ہے اس سے احسن القصص یعنی کہ سب سے بہترین عمدہ قصہ ارشاد فرمایا۔ اس کی تفصیل چونکہ ایک لمبا واقعہ ہے تو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ اس کی تفصیلات آتی رہیں گی۔ آج کے درس کے اندر قرآن مقدس کی تعریف اور اس قصے کی بھی تعریف ہے کہ یہ احسن القصص ہے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے جس کی مراد اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کو نازل فرمایا قرآن عربی زبان میں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک، ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں احسن القصص، اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ بہت اچھا بیان کرنا، دوسرا ترجمہ ہے کہ بہت بہترین اور عمدہ قصہ۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس واسطے کہ ہم نے وحی کیا آپ کی طرف اس قرآن کو، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، اور اگرچہ آپ اس سے قبل لَمِنَ الْغَافِلِينَ، البتہ ناواقفوں میں سے تھے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ یہ کافی ساری صورتوں سے پہلے کہیں الف لام را، کہیں الف لام میم، کہیں الف لام میم را، حامیم عین سین قاف۔ مفسرین کرام نے ان الفاظ کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں، لیکن بالآخر پھر وہ اسی پہ بس کرتے ہیں کہ اللہ اس کی مراد بہتر جانتے ہیں۔ بعض مفسرین کرام نے اس کے معنی تلاش کرنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی ہے، جیسے الف سے اللہ، لام سے لطیف اور را سے رحیم۔ بہرحال ہمارا ایمان یہ ہے کہ الف لام را، ایک تو یہ کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک حرف پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں،
30 نیکیاں ہمیں مل جاتی ہیں، بات سمجھ آئے یا نہ آئے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس جو دماغ ہے یہ اتنا ہی سمجھ سکتا ہے جتنی اللہ نے اس کے اندر استطاعت رکھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ میں پی ایچ ڈی ہوں، اب یہی لفظ اگر وہ پڑھے لکھے مجمع کے درمیان کہتا ہے پی ایچ ڈی ہوں تو اچھا ماشاء اللہ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اگر یہی جنگل میں جا کے وہ ان پڑھ کسانوں کے سامنے کہتے ہیں کہ پی ایچ ڈی ہو تو وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ پتہ نہیں کیا بلا ہے، ہمیں کیا پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اب ایک لفظ ہے بی اے یا ایم اے، یعنی کہ یہ بظاہر تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کے اندر اس کی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو اچھا ماشاء اللہ، یعنی کہ 16 سال تک آپ پڑھتے رہے، پھر آپ نے فلاں سبجیکٹ کے اندر آپ نے یعنی کہ ماسٹر ڈگری ایم اے کر لیا، آپ نے بی اے کر لیا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے حروف ہوتے ہیں، لیکن ان کی گہرائی کے اندر جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں۔ لیکن یہی الفاظ اگر ان پڑھوں کے سامنے رکھے جائیں تو انہیں کچھ بھی خبر نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں کیا بات ہوئی۔ تو یہی الفاظ الف لام را، بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ یوں سمجھیں کہ پوری کی پوری سورت کا وہ خلاصہ ہوتا ہے۔ جیسے پی ایچ ڈی ایک لفظ ہے لیکن وہ خلاصہ ہے کہ اس نے ایم اے کیا، پھر ایم فل کیا، پھر پی ایچ ڈی کیا، بہت پڑھا لکھا دنیاوی لحاظ سے۔ اسی طریقے سے الف لام را اس کی گہرائی میں جائیں، لیکن کون جائے؟ جس کی آنکھیں ہو، جس کو بات سمجھ آتی ہو۔ اب جیسے وہ ان پڑھ کسان ہو، انہیں کچھ خبر نہیں ہے، ایسے ہی ہم سب لوگ ایسے ہی اندھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ الف لام را کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا حامیم عین سین قاف، بس انہیں بات سمجھ آئے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ہی اترے، ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں، ہمارے نبی نے بھی ایسا ہی پڑھا ہے، ہمیں اس پر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، بات سمجھ آئے یا نہ آئے۔ آج کل یہ بحث بھی بڑی چل رہی ہے، جو آج کل کے بڑے بڑے فلاسفر، بڑے دانشور، نام نہاد سکالر، انہیں اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ سننے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ آج کل وہ فتوے لگا رہے ہیں کہ یہ قرآن جو خود کہہ رہا ہے لعلکم تعقلون، کہ ہم نے قرآن اس لیے اتارا ہے کہ تم اس کو سمجھ سکو، جب انسان سمجھ کے پڑھے گا تو اس کو کوئی ثواب ملے گا، جو بندہ ایسے ہی پڑھتا چلا جائے تو اسے کیا ثواب ملے گا؟ کہ دیکھو جی کوئی بھی کتاب ہے بغیر سمجھے کوئی پڑھے گا اس کو؟ کبھی بھی نہیں۔ تو قرآن کو کیوں پڑھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ہے بیچارے آج کل کے احمق اور جاہل، اپنے آپ کو سکالر کہتے ہیں، کہتے رہیں، حقیقتاً یہ لوگ جاہل ہیں۔ جب ہمارے نبی نے فرما دیا کہ قرآن اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو چھونا بھی ثواب ہے، اللہ جس کو توفیق دے وہ سمجھ کے پڑھے، بڑی اچھی بات ہے، سب سے اعلیٰ درجہ تو یہی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے کے سارے سمجھ کے پڑھیں اور جن کو سمجھ نہ آئے وہ نہ پڑھیں۔ جس کو بات سمجھ نہ آئے اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب وہ قرآن پڑھے اس یقین کے ساتھ کہ جس رب کا کلام ہے میں پڑھ رہا ہوں اور وہ خود سن رہا ہے، بس اگر اتنا یقین بھی نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ پڑھنے کے اندر بڑا لطف آئے۔ اور قرآن مقدس کے بارے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو کہ ایک بہت بڑے فقہ کے امام ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ سب سے شاندار عمل، ایسا عمل، نایاب عمل جس سے آپ کا قرب نصیب ہو جائے، وہ کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ وہ میرا کلام ہے۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا بفہمین او بلا فہمین، سمجھ کے پڑھیں یا بغیر سمجھ کے، آپ کا قرب کس چیز میں ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا بفہمین او بلا فہمین، سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھ کے، بس میرا کلام ہے، جب تم پڑھتے ہو میں خود سنتا ہوں، بس میرا کلام ہے، سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھ کے پڑھو، دونوں صورتوں کے اندر میرا قرب ملے گا۔
اس لیے ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، اس کے حبیب کی بات مانتے ہیں۔ اب یہ جو حافظ کی فضیلت ہے کہ اس کے ماں باپ کو بہت اعلیٰ قسم کا تاج پہنایا جائے گا، تو وہ عالم کی فضیلت الگ ہے، قاری کی الگ ہے، حافظ کی الگ ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی جو حافظ ہے اس کو تو کوئی فائدے کوئی نہیں ہے، بھئی جو سمجھ کے پڑھے گا، جو عالم ہوگا اس کو ثواب ملے گا، اسی کے والدین کو تاج ملے گا، سب کو ملے گا، حافظ کا کیا ہے بیچارے کا، وہ تو جاہل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی نے اس کو حوصلہ دی، اس کی بھی شان ارشاد فرمائی۔ اس لیے ہم اس یقین کے ساتھ الحمدللہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کے اندر، سننے کے اندر، دیکھنے کے اندر، چھونے کے اندر، ہر ایک چیز کے اندر ثواب ہی ثواب۔ تو حروف مقطعات کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کے پڑھنے کے اندر بیسک بات سمجھ نہ آئے، علماء کو بھی سمجھ نہ آئے، فقہاء کو بھی نہ آئے، اتنی بات تو سب کو سمجھ آتی ہے کہ چونکہ اللہ کی طرف سے ایسے آئے ہم ایسے پڑھیں گے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی۔ یہ کتاب کھول کے بیان کرتی ہے حق کو، باطل کو، حلال کو، حرام کو، سب کچھ کو کھول کھول کے، اور سب سے زیادہ زور اس کتاب کا اس بات پہ ہوتا ہے ہر ایک انسان مومن موحد بن جائے، اس کا عقیدہ درست ہو جائے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس کو عربی زبان میں اتارا ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب کی زبان عربی ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند عربی زبان ہے۔ اور قبر کے اندر کون سے سوال ہونا ہے؟ مر ربو کا، یہ کون سی زبان میں ہے؟ عربی زبان میں۔ جنت کے اندر بھی عربی زبان ہے، اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو عربی زبان میں کیا کرو، قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عربی زبان چونکہ اللہ کو بڑی پسند ہے، اللہ کے محبوب کی زبان ہے، تو ہمیں سیکھنی چاہیے، ہمیں آئے گی تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اندر کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، قصہ تو بڑا تفصیلی ہے، بڑی لمبی صورت ہے، 111 آیات، 12 رکوع، یہ تفصیل تو انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ اس آیت میں فقط اتنا ہے کہ یہ احسن القصص ہے، بہت بہترین قصہ ہے۔ قرآن مقدس کا جو اسلوب بیان، جو طرز بیان ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی قصہ ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، اس کو بطور قصہ، بطور واقعہ قرآن بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر وہ باتیں جس سے کسی انسان کی نجات، اس کی دنیا آخرت کی بھلائی جس کو ملے، وہ باتیں قرآن بتلاتا ہے، یعنی کہ جو مقصودی باتیں ہوتی ہیں۔ جس طریقے سے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ کچھ موسمی خطیب ہیں۔ موسمی خطیب کا پتہ ہے کیا مطلب ہوتا ہے؟ موسمی خطیب یہ ہوتے ہیں کہ وہ ہوتے ہیں پیشہ ور، ان کو بلاؤ ربیع الاول کے اندر تو انہوں نے سیرت پر بیان کرنا ہے، ان کو محرم کے اندر اگر بلا لو تو وہ شہادت حسین پر انہوں نے بیان کرنا ہے۔ اب کوئی بندہ کہتے ہیں کہ میری ماں مر گئی، آپ نے بیان کرنا ہے، مہینہ ہے ربیع الاول کا، وہ بیان کرتے کرتے پھر نکل جاتا ہے وہی سیرت پر، وہ ہے موسمی خطیب، یعنی کہ اپنے موسم کے حساب سے چلے گا، وہ یہ نہیں دیکھے کہ اس کا باپ مر گیا، ماں مر گئی، یہ موت کی محفل ہے، کوئی بچہ پیدا ہوا، نکاح کی تقریب ہے، اس نے اپنے اسی ڈگر پہ چلنا ہے۔ اور ان جو واعظ ہوتے ہیں نا، موسمی واعظ، موسمی خطیب، ان کا جو طرز بیان ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب سیرت کی بات شروع کریں گے تو اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ آئے گا، پھر وہ اونٹنی جاتے ہوئے یوں چل رہی تھی، آتے ہوئے ایسے چل رہی تھی، اسی بات کو گھماتے پھراتے ہو، بس یہ ٹائم ختم ہو گیا، بڑا دل چاہ رہا تھا بیان کرنے کو آج، بس پھر اگر زندگی باقی رہی، اللہ نے پھر مجھے موقع دیا، پھر اگلے سال آؤں گا، پھر یہیں سے بات شروع کریں گے۔ علم اتنا ہوتا ہے، بات وہیں ختم، یعنی کہ وہ باتیں بیان کی جس سے کسی کو کب کا فائدہ بھی نہیں ہوا۔ یہ بیان نہیں کیا جاتا کہ اللہ کے نبی کے اوصاف کیا تھے، اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے، اللہ کے نبی کے معاملات کیسے تھے، اپنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوتا، غیروں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوتا، آپ معاف کرتے تھے کس حد تک چلے جاتے تھے، آپ کا قیام کیسا ہوتا تھا، آپ کا سجدہ کیسا ہوتا تھا، یعنی کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی کا صوم و صلات،
گزر اوقات سب کچھ بیان کیا جائے تو سننے والے کو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی کی کیا شان ہے، ہمارے نبی کے کیسے اعلیٰ اخلاق تھے، کیسے بلند اخلاق کے مالک تھے۔ اب سامع کو ان باتوں سے پیدا ہوتا ہے، لیکن موسمی خطیب وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ باتیں ہم بیان کرنا شروع کر دیں، عوام پوچھتے ہیں کہ اچھا اللہ کے نبی کے اخلاق تو یہ تھے کہ آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں اجر نہیں مانگتا، اللہ سے مانگوں گا۔ ارے جی آپ نے تو پہلے فرمایا کہ بھئی اتنے لوں گا، یہ کیا بات ہے؟ وہ باتیں بتاتے نہیں۔ اللہ کے نبی نے کبھی کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا، یہ بیچارہ اگر یہ بات بتا دیں، یہ تو کہتے ہیں جی بس کھانا تو ٹھیک تھا لیکن تھوڑا سا نمک تیز تھا۔ جب تک یہ یوں نہیں کہیں گے، اور آج کل کچھ ایسے لفنگے بھی پھر رہے ہیں جو عالم بھی نہیں ہے، حافظ بھی نہیں ہے، قاری بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، بچن یہ جملے یاد کر رکھے ہیں۔ آج پہلے نا ہوتے تھے خطیب ہوتے تھے، آج کل وہ ختم، آج کل پتہ نہیں کو نئے نئے القاب آ گئے، نقیب محفل ہے اور یہ فلاں ہے اور فلاں ہے، یہ الگ آتے ہیں اور آ کے پھر اپنے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی نا وہ ایک ڈبیا سی ہوتی ہے، ان کے پاس راکھ ہوتی ہے، کچھ ہے کہ ذرا مکھن سے کھانا ہے اور 1 کلو دودھ کا ہی بندوبست کرو۔ اب ظاہر ہے کہ جن کے اپنے اخلاق ایسے ہوں، ان کی بات کا عوام کیا اثر لے گی، انہیں وہ کیا درس دیں گے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مقدس کے طرز بیان ہرگز نہیں ہے۔ قرآن یہ بیان نہیں کرتا یوسف علیہ السلام یوں پیدا ہوئے تھے، پھر وہ اتنے چھوٹے سے تھے، پھر یوں بڑے ہوئے۔ جو مقصودی بات ہے قرآن نے صرف وہ سمجھانی ہے، جس سے ہم سنیں گے ہمارا ایمان تازہ ہوگا اور ہمارے لیے بہت زیادہ راہیں کھلے گی جن پر ہم چل کر اپنی آخرت کی کامیابی یقینی بنا سکیں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ احسن القصص ہے، اللہ کا کام کے اندر بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بہترین قصہ ہے، کس حوالے سے؟ بہت پہلو ہے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ مکی دور کے آخری حصے کے اندر سورت اتر رہی ہے، اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کو تسلی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان ہمیں سمجھا رہا ہے، اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہارے بھائی یوسف کو دیکھو کہ وہ ابتدا کیسے کہاں سے ہوئی، گھر سے نکالے گئے، بھائیوں نے کیا سلوک کیا، کنویں کے اندر پھینک کے چلے گئے، لیکن پھر میں نے کیا کیا؟ تو یہ واقعہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اے میرے محبوب آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ کے چچا نے کیا کیا؟ پتھر برسائے۔ آپ کے خاندان نے کیا کیا؟ گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ آپ کے اپنے جو تھے قریبی تھے ان لوگوں نے گالیاں دی، برا بھلا کہا، ہجرت پر مجبور کر دیا، لیکن آپ نے بھی پریشان نہیں ہونا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کا جو مستقبل تھا بڑا روشن تھا اور وہ ہم نے کیا تھا، آپ کا بھی مستقبل بڑا روشن ہے۔ یہ لوگ آپ کو دھکے دے رہے ہیں اور جن کی طرف ہم آپ کو بھیج رہے ہیں وہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، وہ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور ایک ایک ادا پر مر مٹنے والے ہوں گے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھیں گے۔ تو یہ ایک بہترین پہلو ہے اس سورت کا۔ یہ قصہ اللہ نے کیوں اس موقع پر اپنے نبی کو بتلایا؟ دوسرا یہ کہ یہ قصہ وہ تھا جو کسی کو معلوم نہیں تھا، اللہ کے نبی نے پوری تفصیل کے ساتھ جب صحابہ کرام کو بتلایا، اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بتانے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے نبی سچے ہیں، آپ پر وحی اترتی ہے، جبرائیل آتا ہے جو کہ امین ہے، اس لیے کوئی بات جھوٹی نہیں ہے۔ اس کی تصدیق کر کے دیکھ لو۔ ایک پہلو یہ ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ احسن القصص، جب ہم اس قصے کو پورا پڑھیں گے پھر اس کے بعد آخر ہم جا کے اس پہ مزید تبصرہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن ابتدا کے اندر یہ دیکھیں کہ اس قصے نے ہمیں بتلا دیا کہ حاسد کا انجام کیا ہے اور جس سے حسد کیا جا رہا ہے محسود اس کا انجام کیا۔ بھائیوں نے حسد کیا، کنویں کے اندر پھینک دیا، کیا جرم تھا؟ ابا اس سے بڑا پیار کرتا ہے، ہم اس کے کچھ نہیں لگتے، ہر وقت یوسف یوسف یوسف، حسد کیا، کنویں کے اندر پھینک دیا۔ اللہ نے دکھایا کہ جس کے ساتھ حسد ہوتا ہے اس کو میں بادشاہ بنا دیتا۔ حسد کرنے والے وہ منگتے ہیں، وہ کشکول لے کے پھر رہے ہیں، یوسف کے پاس جاتے ہیں، غلہ ختم ہو گیا کچھ دے دو، ہمارا ابا ضعیف ہے، رو رو کے آنکھیں چلی گئی ہیں۔ اس قصے نے ہمیں یہ سبق دیا ہے
کہ حسد کا انجام کیا ہے. حدیث پاک میں ہے ایاکم والحسد، خبردار حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد نیکیوں کو چٹ کر جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جیسے کہ آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے. حسد سے بچو. دوسرا اس قصے نے ہمیں بتلایا کہ مالک اور مملوک کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام مصر کے بازار کے اندر بک رہے، غلام بن جاتے ہیں، پھر ایک اس کا مالک ہوتا ہے، آقا ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے. اب غلام نے مالک کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، مالک نے غلام کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، تو مالک مملوک کے تعلقات وہ اس قصے نے ہمیں بتلائے. تو یہ احسن القصص ہے. پھر اس کے بعد یہ قصہ میں بتلاتا ہے کہ فراق کیا چیز ہے اور وصال کیا چیز ہے. جب یوسف علیہ السلام بچھڑ گئے اور 40 سال تک پیغمبر یعقوب علیہ السلام روتے رہے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، روتے رہے. اللہ نے دکھایا اس واقعے کے اندر کہ فراق کے وہ لمحات کیسے تھے، وہ زمانہ کیسا تھا. پھر جب اللہ نے دونوں کو ملایا، بینائی کیسے واپس کر دی، وہ منظر کیسا عجیب تھا. پھر وصال کتنا مثالی تھا، اس واقعے نے ہمیں بتلایا. پھر اس واقعے نے بتلایا کہ شاہد اور مشہود کا کیا کردار ہوتا ہے. جب آپ کے اوپر بہتان باندھا کیا، آپ پر الزام لگتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، وہ ایک بچہ گواہی دیتا ہے، کہتا ہے قمیص چیک کرو، آگے سے پھٹی کہ پیچھے سے پھٹی. تو شاہد اور مشہود کا کردار وہ بھی اسی واقعے نے بتلایا، احسن القصص. تو اس کے ایک نہیں بے شمار پہلو ہیں. اللہ نے ایسا نہیں فرما دیا کہ بہترین قصہ ہے. اور اس سورہ مبارکہ کے اندر صرف یہی قصہ نہیں ہے. جیسے ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن ایک قصے کو بطور قصہ تو لیتا ہی نہیں. اس صورت کے اندر انشاءاللہ توحید پر بھی بات ہوگی، رسالت پر بھی بات ہوگی، آخرت پر بھی بات ہوگی، اور پہلی امتوں کا ذکر بھی آئے گا، پہلے نبیوں کا تذکرہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا انشاءاللہ. لیکن بنیاد ہے احسن القصص، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ایسا ہے جو بڑا تفصیل کے ساتھ قرآن کے اندر ہے. باقی کسی نبی کا قصہ تفصیل سے نہیں ہے، بس کسی کا ایک واقعہ، کسی کے 2 واقعات. لیکن یوسف علیہ السلام کے پورے قصے کو کنویں سے لے کر پھر وہ بھیڑیا آیا، بھیڑیا کہا کہ چلا گیا، بھائیوں نے کیا فرار لگائے، کیا جھوٹ اور سچ ان کا آپس میں پھر وہ کس طریقے سے ٹاکرا ہوا. ان اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز اس کے اندر واضح کی ہے. اس کے اندر بہت بڑے سبق چھپے ہوئے. اللہ کیا فرماتے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن. اصل بات یہ ہے کہ دیکھو ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو وحی کیا ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، جب تک ہم نے آپ کو نہیں بتایا آپ ناواقفوں میں سے تھے، ہم نے آپ کو بتلایا ہے. اور قرآن مقدس کی اس آیت نے ایک اور بات ہمیں سمجھائی ہے کہ جب یہ قرآن آ گیا تو قرآن کے بعد کسی اور کتاب کی کوئی ضرورت نہیں رہی. اس لیے کہ قرآن سب سے اعلیٰ اور ارفع کتاب ہے، سب کتابوں کی سردار ہے. باقی تمام کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی ہے، قرآن مقدس کے اندر نہ تحریف ہوئی ہے نہ ہو سکے گی. منافق اور کافر اور مشرک تو لگے ہوئے ہیں، زور لگا رہے ہیں، یہود و نصارہ اور قادیانی ملعون سب لگے ہوئے ہیں اور ہر طریقے سے لگے ہوئے ہیں، اربوں ڈالر خربوں ڈالر لگا چکے ہیں، لگاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر کے دکھائے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے اتارا، اور اس کے آنے کے بعد اللہ کے نبی نے امت کو کیا پیغام دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی شان والے صحابی، اللہ کے نبی کے ساتھ کتنا تعلق تھا، کتنا گہرا تعلق تھا کہ تمام صحابہ کرام کے اندر صرف اور صرف آپ اکیلے مراد رسول ہیں، باقی سب کے سب مرید رسول. کتنی بڑی نسبت ہے، اتنا بڑا مقام ہے. فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر تو عمر ہوتا. حضرت عمر کے بارے میں تمام کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چلا گیا خیبر، بنو قریظہ کا ایک یہودی تھا، وہ میرا دوست تھا. میں جب اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے بڑی اچھی اچھی باتیں بتائی. میں نے پوچھا یہ باتیں تو نے کہاں سے نکالی ہیں، تو بڑی پیاری باتیں ہیں. وہ کہنے لگا بھی ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ اچھا ایسا کر کہ نہیں، سارا کچھ نہ تو مجھے لکھ کر دے دے.
یہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں، میں ان کو پڑھا کروں گا. اپنے پاس وہ لکھوا کر لے اللہ کے نبی کی خدمت میں، ساری بات بتائی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا کیا لکھا ہوا ہے، مجھے پڑھ کے بتاؤ. اب وہ نیچے جو منہ تھا ایسے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے رہے. کافی دیر کے بعد اوپر دیکھا تو اللہ کے نبی تو بڑے سخت ناراض. حضرت عمر فرماتے ہیں میں دیکھ کر ڈر گیا کہ اللہ کے نبی کا چہرہ انور بڑا متغیر ہو گیا، بڑے غصے میں ہے. اور جیسے میں نے اوپر دیکھا فرمایا کہ عمر تو یہ کیا ہو گیا؟ جب اللہ نے ہمیں قرآن دے دیا اس کے بعد پھر تو اچھی باتیں تورات میں تلاش کرتا ہے. فرمایا کہ خبردار، یہ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے. اللہ کے نبی اس وقت جو بات فرمائی وہ بڑی پیاری تھی. اللہ کے نبی کی ہر بات ہی پیاری ہے. فرمایا کہ دیکھو عمر، دو ہی صورتیں ہیں، تیسری صورت نہیں ہے کہ یہودی آپ کے ساتھ جو بات کریں گے وہ تورات کے رنگ سے، بھئی تورات میں یوں لکھا ہوا ہے، تورات میں لکھو، یا وہ سچی ہوگی جھوٹی ہوگی. فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سچی بات بتائیں کیونکہ اس کے اندر بھی تو لکھا ہوا تھا نا مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، جنت جہنم سب کچھ تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ بتائیں کہ ہماری تورات میں یوں لکھا ہوا ہے، وہ سچی بات ہو، اور تو صرف یہ کہہ کے جھٹلا دے کہ یہودی ہے، جھوٹ بکرا ہے، تو تم نے اللہ کی بات کی نفی کر دی. ہو سکتا ہے کہ اس کی جھوٹی بات ہو تو اس کی تصدیق کر لے کہ ہاں جی دیکھو تورات میں جو لکھا ہوا ہے. فرمایا کہ دونوں صورتوں کے اندر گمراہی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ فرمایا کہ الحمدللہ جب اللہ نے ہمیں قرآن دے دیا اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس قرآن اصلی حالت میں. لیکن بد نصیبی کی انتہا دیکھیے، جن کے پاس تورات اصلی حالت میں نہیں ہے وہ چمٹے کھڑے، جن کے پاس انجیل اصلی حالت میں نہیں ہے وہ چمٹے ہو، اس میں ذرہ برابر غفلت نہیں ہوگی. اور ہمارے پاس قرآن اصلی حالت میں ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس قرآن ہمارے پاس موجود ہے، کسی کا کوئی بندہ مر جائے تو اسے بخشوانے کے لیے، کسی نے کوئی مکان بنا لیا، کوئی دکان بنا لی، بے شک وہ حرام کے پیسوں کی ہو، کسی پہ وہ قبضہ کر کے بنا لی ہو، لیکن بس برکت کے لیے پڑھنا قرآن مقدس کے یہ مقصد ہرگز نہیں. اور بہت سارے لوگوں نے تو اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے قرآن کو ایک ڈھال بنایا. قرآن کی قسم، قرآن میرے سر پہ رکھ دو، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے. اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن مقدس کے ساتھ محبت کریں، اس کو وقت دیں، ہم اس کو دوست بنائیں. یقین جانیے اللہ کے نبی کی بات ہے جو حق سچ ہے کہ جس نے قرآن کو دوست بنایا، قرآن کے ساتھ اس نے تعلق مضبوط بنایا، قرآن کو ٹائم دیا، یہ ایسا پیارا وفادار دوست ہے، قبر کے اندر بھی آ جائے گا اور بڑی خوبصورت شکل میں آئے گا. کہے گا گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، میں وہ قرآن ہوں جس کے ساتھ تیرا تعلق تھا دنیا کے اندر. حدیث پاک میں کہ حشر کے دن اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گا، سفارش کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کے جھگڑے کو قبول فرمائے، اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائے. آج کے دوستوں میں وفا ہے، سب جانتے ہیں، صرف مطلب اور صرف مطلب اور صرف مطلب. قرآن کے ساتھ دوستی کیوں نہیں لگاتے؟ یقین جانیے اتنا پیارا دوست، اتنا با وفا، اتنا اعلیٰ دوست اللہ نے ہمیں دیا ہے. ہم دھکے کھا رہے ہیں، بے شمار وجوہات ہوں گی دھکے کھانے کی. بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو اوپر سے پوچھ ڈال دی. ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ جب تک زندہ رہیں اس کے ساتھ ہمارا تعلق جڑا رہے. اس کے ساتھ تعلق جڑا رہے گا، اس کے ساتھ دوستی پکی رہے گی تو انشاءاللہ نہ قبر میں غم نہ حشر میں غم. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.